اعلیٰ حضرت نے جہاں دیگر بہت سارے امور پہ جہتوں میں اور شعبۂ دین میں کام کیا ہے، وہاں آپ کا ایک بہت بڑا کام رد بدعات پر ہے کہ جو بدعتیں لوگوں کے نفس گھڑتے ہیں ان کے رد پر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ کام کیا ہے۔ یہ آپ کی غیرت دینی تھی اور آپ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ رسول کریم کے دین میں کوئی اپنی خواہشات کو شامل کر دے۔ عمومی طور پہ ہم جب کسی بزرگ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس بزرگ کی کرامات کے باب کو کھولتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ صاحب کرامت تھے، ان کو یہ کرامتیں دی گئی تھی، اور لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ میں کرامت کا منکر نہیں ہوں، لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بزرگوں کی تعلیمات کو اختیار کرنے سے، ان کے راستے پہ چلنے سے ہم ان کی زیادہ برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ کرامات کا بیان سنیں اور ان کی تعلیمات سے ناآشنا رہیں تو ہم فائدہ نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے یہ روش کہ صرف فضائل اور مناقب ہی بیان کیے جائیں اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے تو لوگ بے عملی کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اقبال نے اپنے زمانے میں کہا تھا، غلاموں کو ہے پیروں کی کرامات کا سودا، غلاموں کو ہے پیروں کی کرامات کا سودا، مرد حر خود زندہ کرامات۔ تو اس لیے ان کی تعلیمات کو اختیار کر کے خود ایک زندہ کرامت بننا چاہیے، اور ان کی تعلیمات کو اختیار کر کے باطنی امراض کا علاج کرنا چاہیے۔ باقی اس باب کے اندر اگر اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو ان کی بہت ساری کرامات موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بدعات کے رد میں باقاعدہ کام کیا ہے۔ بہت سارے امراض سے بچاؤ کے لیے، نظر بد سے اور دیگر چیزوں سے اور سائے سے، بھوت پری سے بچنے کے لیے لوگوں کے مختلف ٹونے اور ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ کوئی مختلف رنگوں کے دھاگے اپنے ہاتھوں کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، کسی نے امام ضامن باندھ لیا، کسی نے دھاگا باندھ لیا، کسی نے گاڑی نہیں خریدی تو اس کے پیچھے وہ ٹوٹا ہوا جوتا باندھ لیا کہ گاڑی کو نظر نہ لگے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے گاڑیوں کے پیچھے جوتے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کھری ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کھری کو دم کروا کے کسی سے پتہ نہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ چوگاٹ کے اوپر یا کہیں لگاتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی۔ جو گھوڑے کے پاؤں تلے گندگی کو رونتی کھری ہے اس میں غلاظت تو آ سکتی ہے، برکت کیسے آ سکتی ہے اس میں؟ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر اس دور میں بھی مروج تھی، اور آج بھی بعض جہلاء کے اندر ایسی چیزیں مروج ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح بعض جگہ پہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کا معجزہ پڑھا جاتا ہے۔ معجزہ تو ولی کا ہوتا ہی نہیں ہے، معجزہ تو ہوتا ہی نبی کا ہے، لیکن وہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایسی ایسی خرافات ہیں کہ یہ جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جائے گی، اس میں وہ چیز تقسیم کی جائے گی جس کے نام میں اسم میں تانیث ہو، یعنی برفی تقسیم کی جائے گی، جلیبی تقسیم کی جائے گی، اس میں جو ہے وہ لڈو تقسیم نہیں کیا جائے گا، لڈو مذکر ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ مردوں کو نہیں دیتے کہ یہ برفی ہے اور یہ 10 بیویوں کی کہانی ہے، یہ مرد نہیں کھا سکتا، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے ہیں تو وہ عورتیں کھا لیتی ہیں، پھر وہ بھی نہ کھائیں۔ تو یہ عجیب جو ہے وہ کہانیاں ہیں، اور یہ آج بھی ہمارے ہاں مروج ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی شدت سے، بڑی سختی کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تردید کی ہے اور ان ساری چیزوں کی نفی کی ہے۔ اسی طرح خواتین کے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ مزارات پہ خواتین کا جانا، یہ محرم کا موسم آتا ہے، بسوں کی بسیں بھر کے یہ فلاں دربار پہ سلامی دینے جا رہی ہیں، بغیر محرم کے خواتین جا رہی ہیں، حالانکہ محرم کے بغیر خاتون حج بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری خرافات ہیں جو قوم کے اندر من حیث القوم موجود ہیں، اور انہی خرافات کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے کوئی دعویٰ لے کر کے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ مختلف جو ہے وہ عاملین، مختلف ملنگ اور مختلف جو ہے وہ شریعت کے باغی، یہ لوگ معاشرے کے اندر پنپتے ہیں، ایک دم لوگوں کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو بدعات، منکرات اور خرافات تھے ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور لوگوں کو صحیح راستہ